اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اس سے پہلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود اور مشرکین کافروں کا ایک خصلت بیان کیا تھا کہ ان کی اصل منافقت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو جو قرآن مل رہا ہے یہ قرآن مسلمانوں کو، یہ رحمت مسلمانوں کو نہ ملے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی دیا تھا کہ یختص برحمتہ من یشاء، کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی رحمت سے اس کو خاص کر لیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کر دیا۔ صرف اگلی آیات کے اندر بھی اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا تھا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا کہ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کی قبض اور قدرت کے اندر ہے، اس لیے زمین آسمان کے اندر، کائنات کے اندر وہ کچھ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ آپ جو چاہیں گے اور آپ کی جو مرضی ہوگی وہ نہیں چلے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے وہی اللہ تعالیٰ کر کے دکھائیں گے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ لہ ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ اگر دوست اور مددگار بنانا ہے تو اللہ کو بناؤ، اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ یہودیوں کی عادت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اور اپنے انبیاء سے عجیب قسم کے سوال کرتے تھے، جیسے کہ کہا تھا کہ اللہ کو تعالیٰ ہمیں خود بتا دے کہ میرا کتاب ہے تو ہم مان لیں گے۔ کتنا بڑا عجیب سوال ہے۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہود عجیب قسم کے سوال کرتے تھے، کبھی کیا سوال کرتے تھے، کبھی کیا فرمائش کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو، یہودیوں کو بھی بتایا اور مسلمانوں کو بھی بتایا کہ جس طرح یہود اپنے انبیاء سے پوچھتے تھے، اس طرح تم اپنے نبی سے سوالات نہ کرو کہ جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کرتے تھے، اس طرح کے سوال کبھی بھی تم نہ کرو۔ اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین پہلے بھی ادب کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن بعض مرتبہ بالکل ادب کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سوال بھی نہیں کرتے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ ہاں، جو پوچھنے والا سوال ہے وہ ضرور آپ کیا کریں۔ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ، جس طرح سوال کیا گیا تھا موسیٰ سے، من قبل، پہلے، یعنی جس طرح یہود و نصارہ سوال کرتے تھے بیہودہ قسم کے سوال کہ جس کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا تھا نہ آخرت کا، اس طرح کے سوال نہ کیا کریں۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جو بھی تبدیل کرے گا کفر کو بالایمان، ایمان کے بدلے میں، فقد ضل سواء السبیل، تو یہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ وَدَّ كَثِيرٌ، اور چاہتے ہیں بہت سارے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، کیا چاہتے ہیں، لو یردونکم، کہ کاش کہ تمہیں واپس کر دے، یعنی جو ایمان تم لے کر آئے ہو اس ایمان سے تمہیں کیا کر دیں، لوٹا دیں، من بعد ایمانکم، تمہاری ایمان کے بعد، کفارہ، کفر کی حالت میں، کہ تم دوبارہ کافر بن جاؤ، جس طرح وہ یہودی اور نصارہ کافر ہیں اس طرح تم لوگ بھی کیا بنیں۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا بھی ہے قرآن کے اندر کہ یہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو، حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک تم ان کی ملت کا اتباع نہ کریں، یعنی آپ یہودی و نصارہ جب تک نہ بنیں، اس وقت تک یہ یہود و نصارہ آپ کے دوست کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ اب یہ کیوں کر رہے ہیں اس طرح کہ تم یہودی اور نصرانی بن کر کافر بن جاؤ؟ حسدن، یہ صرف حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم، جو ان کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہے، من بعد، اس کے بعد، ما تبین لہم الحق، کہ حق ان پر واضح ہو، ان پر حق واضح ہو گیا کہ یہ قرآن کیا ہے، حق ہے، اس کے باوجود بھی یہ حسد اور کفر کرتے ہیں۔ فاعفو، اب آپ معاف کر لیں ان کو، وصفہ، اور درگزر کریں، حتیٰ، یہاں تک، یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو لے کر، اس وقت تک جہاد کا حکم آیا نہیں تھا۔ اس لیے اگلی آیات کے اندر اللہ نے فرما بھی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بس آپ ابھی نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ادا کرو، اس کو ابھی کچھ چھیڑو نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو لے کر آئے گا جہاد کا، تو پھر یہ کافر خود بخود کیا ہو جائیں گے، سیدھے ہو جائیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، آپ لوگ نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، اور جو کچھ تم نے آگے بھیجا اپنے نفسوں کے لیے،
من خیرن کوئی اچھا عمل، کوئی نیک عمل، تجدوہ تم اس عمل کو پالو گے عند اللہ اللہ کے، جو بھی ذرے کا ذرہ عمل چاہے برا ہو یا اچھا، وہ برا اور اچھا عمل ہر انسان اس کو سامنے دیکھ لے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو بصیر، اس کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ آمین، الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔